اگر تھوڑا سا وقت یہ ہماری یہ بد نصیب صوبائی حکومت ختم نہ کرتے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کی جتنے بھی مرادیں تھیں وہ ہم پورے کر لیتے. ہم نے پورا سسٹم بنا دیا تھا. طلحہ محمود کے حوالے سے چمگویا ہے کہ وہ کوہستان سے انتخابات میں حصہ لے رہے. پر آپ کے وساطت سے میں ان دونوں قوموں سے اپیل کروں گا کہ دنیا میں مسئلے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں, تلوار کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں. السلام علیکم, عمر باچا آپ کے خدمت میں حاضر ہے. ہمارے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہم حاجی امین صاحب کے انٹرویو کر رہے ہیں اور اس انٹرویو کا مقصد آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تیاریاں ہیں اور گزشتہ ادوار میں جو کولئی پالس بالخصوص اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ضلع کولئی پالس چونکہ ایک نیا ضلع تھا اور اس کے وہاں کے جو الیکٹڈ ایم پی ایز منتخب لوگ تھے, وہاں کے ڈپارٹمنٹس, کولئی پالس نے اس پچھلے دور میں کیا کویا پایا اور آئندہ حاجی صاحب سے جانیں گے کہ آئندہ اس کے لیے کون سی ترجیحات لانی چاہیے کہ یہ کولئی پالس کا ضلع جو ہے یہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے. پہلے تو حاجی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ضلع کولئی پالس کسی زمانے میں ترقی کی طرف جا رہا تھا لیکن اب ضلع بھی بنا, لیکن اس کے باوجود کولئی پالس کی ترقی جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے, مطلب پروگریس جو ہے وہاں پہ بہت کم ہے. اگر ہم آپ کے ہی علاقے کی بات کریں, ریسنٹلی ایک افسوسناک حادثہ بھی ہوا, گاڑی کے اوپر سلائڈنگ ہوئی. جو بٹیڑا کا ایک اہم شاہراہ ہے بٹیڑا کا, وہ انتہائی خستہ حال ہے. اس کی حالات انتہائی خطرناک ہے, لوگوں کے لیے آمد رفت کا مشکل ہو گئے اور کوئی لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. اس طرح کی حالات سے, اس طرح کی جو پروگریس کی کمی ہے, جو ترقیاتی کام پچھلے دور میں یا نہیں ہوئے یا یہ آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ دوسرا اس کا حل مجھے آپ کو ذہن میں کیا ہے کہ کیا حل ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بہت کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا, اور یہ میرا تو خیال تھا کہ تھوڑے دن بعد میں ہم کرتے تو تھوڑا سا پاکستان میں تھوڑی روشنی آ جاتی, لیکن آپ نے یہ کیا تو پھر بھی آپ کی بہت انتہائی شکریہ کہ آپ اس وقت ادھر آئے. میں بٹیڑا اور بشام اس میں اتنا فرق نہیں ہے, میں آپ نے سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بالکل. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ایریا میں جو طریقہ جو سسٹم ابھی تک ہوا ہے اس کا میں کہتا ہوں کہ ہر وقت بس شکریہ ادا کروں, اور کوئی وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. دیکھی بات پالس کولئی کی ضلع بننے کا, کوئی ایسا بندہ ہوگا ہر علاقے میں جو نیک لوگوں میں شمار ہوگا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اس علاقے کے لیے اللہ نے ایک بہانہ بنایا. جی بھائی جان, یہ اور ایسے بہانہ بنایا کہ آپ اس بہانے کو دیکھیں تو آپ خود بخود حیران ہو جائیں گے. جس بندے نے اس کام کے لیے قربانی دیا اس کو آج کوئی کتے کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو دعا تھی اور یہ ضلع بن گیا. صحیح. اب یہ کولئی پالس کے لوگوں کو ہر وقت میں تو کہتا ہوں, میں تو ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں بٹیڑے کے لحاظ سے کہ کولئی والوں نے بہت احسان ہم پر کیا ہے, اور میری زندگی جب تک ہوئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کولئی والوں کا یہ احسان میں نہیں بھولوں گا. انہوں نے سب کچھ کہا کہ یہ آپ کے یہ ہے, یہ امانت ہے, یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ بھی ہم سے زیادہ تھے, وہ لوگ بھی ہم سے اثر رسوخ والے تھے, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں دیا. تو میں ان کا ہمیشہ کے لیے میں نے بولا کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ آپ نے ایک بات کیا کہ یہاں ترقیاتی کام اگر تھوڑا سا وقت یہ ہماری یہ بد نصیب صوبائی حکومت ختم نہ کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل کی جتنے بھی مرادیں تھیں وہ ہم پورے کر لیتے. ہم نے پورا سسٹم بنا دیا تھا, لیکن اچانک وہ حکومت ختم ہوئی. ختم ہونے سے بس یہ تھوڑے سے ہمارے جو پلاننگ تھے, لیکن انشاءاللہ آپ دعا کرو اور آپ کو اللہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ برکت ڈالے اور ہمارے زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کہیں گے اسی طریقے سے بٹیڑے میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ بتاؤں, ٹائم بہت شارٹ ہے. جنرل فضل صاحب کو اللہ تعالیٰ
جنت الفردوس میں جگہ دیں. میں نے اس کو بتایا کہ بٹیڑے میں مت آؤ. پہلی بار ہیلی کاپٹر میں وہ بٹیڑے میں آیا تو میں نے کہا بٹیڑے میں مت آؤ, بٹیڑے میں نہ اسکول ہے نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کوئی ہے. اس نے کہا گنجوس لوگ تو مجھے درخواست کرتے کہ ہمارے علاقے میں اور آپ کہتے کہ مت آؤ. کیوں نہ آؤ؟ میں نے کہا کہ وہاں نہ اسکول ہے نہ روڈ ہے نہ کالج ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا میں انشاءاللہ بٹیڑے آتا ہوں اور بٹیڑے میں سب کچھ ہوگا. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بٹیڑے میں تحصیل بھی بٹیڑے میں ہے, سب کچھ ہے. جی جی تھوڑا سا پالس اور کولے کا آپس میں تھوڑی سی چیزوں میں اختلاف ہے. مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تھوڑی بیماری کی وجہ سے, ورنہ میں انشاءاللہ یہ چیز بھی حل کر دوں گا. اور انشاءاللہ مسئلہ آپ حل کے ہو جائے گا. تھرو پر آپ کے وساطت سے میں ان دونوں قوموں سے اپیل کروں گا کہ ٹھیک دنیا میں مسئلے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے حل بات چیت ہوتے کے ہیں, ذریعے حل تلوار ہوتے کے ہیں. ذریعے نہیں ہوتے ہیں. اور ان بالکل. پر بیٹھ کر یہ اگر ایک دفعہ بیٹھے 2 دفعہ بیٹھے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بہت عزیز آپ صاحب, کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیز صاحب آپ کی سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کوہستان میں کمیٹی والا سسٹم عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹیوں کے ذریعے ایم این ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں. اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے, اور یہ جو معاملات ہیں مطلب یہ جو کمیٹی والا سسٹم ہے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ علاقے کے فائدے کے لیے ہے یا علاقے کے نقصان کا باعث بنتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی سمجھدار بندہ ہو, کوئی بھی بادشاہ سے لے کر بٹیڑے تک, کبھی اس بارے میں وہ اتفاق نہیں کرے گا. صحیح. اور میں کوہستان کے بچے کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے 10 سال گزرے ہیں اس میں ہم ایسے تھے کہ ہمارا کوئی نمائندہ ہی وہاں نہیں ہے. صحیح. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. جی جی میں نے یہ ہمارے جو اسد قیصر صاحب تھے نا اسپیکر, یہ ایک دعا میں سوابی میں ہم وہاں مل گئے تھے, تو میں نے اسد قیصر صاحب کو بولا کہ ہمارے ایم این اے صاحب تھوڑا سا ان پڑھ ہے, اس کے ساتھ گزارا کرو. اچھا. وہ تو بڑا سوابی کے لوگ, مردان کے لوگ وفادار ہوتے ہیں, تو اس نے وہ بات نوٹ کر دی. تو جس وقت مجھے کیا پتا کہ 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد میں نے تقریر کا وہ موقع تھا. جی جی تو پھر انہوں نے بار بار کہا خدا کے لیے اپنی زبان میں بولو اور ہم بندہ کریں گے. لیکن وہ اتنا جاہل تھا کہ اس نے اپنی وہ نہ اس کو اردو آتی تھی نہ پشتو آتی تھی. تو اس نے پھر مجھے فون پر بتایا کہ بھائی وہ ہم کیا کرتے, وہ بات سنتا نہیں تھا, نہ اس کو پشتو آتی تھی نہ اردو آتی تھی. تو یہ ہم کوہستان کی بدنصیبی ہے. اگر یہ اتفاق سے بھی کرے تو کسی لائق بندے کو کرے نا. صحیح. میں ان سے اپیل کرتا ہوں جی کہ جی خدا کی خاطر یہ اتفاق والی باتیں چھوڑ دیں, کوئی لائق بندے کو آگے لائیں, لائق بندوں کو لائیں, اور لائق بندہ جب ہوگا وہ علاقے کے لیے کام کرے گا. اچھا, اگر دیکھا جائے تو اسی بات کے ساتھ میں کڑی اس کا جوڑوں گا. ایم پی اے بھی کندیا سے تھا, اپر کوہستان کا, ایم این اے بھی وہاں سے تھا. لیکن اگر کندیا میں آپ جائے, آپ نے گئے ہوئیں گے, میں بھی جاتا رہتا ہوں وہاں پہ, کندیا جا کر وہاں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. کندیا اب بھی ایسا ہے جیسا کوئی جب وہاں پہ زلزلہ ہے اور وہاں پہ حالات ایسے ہی ہے. مطلب سیلاب نے بار بار اسے متاثر کیا ہے, لیکن بحالی کا کام ابھی تک وہاں پہ نہیں ہوا. سڑکیں وہ اسی طرح, سکولز اسی طرح, اسپتال اسی طرح, بجلی گھر اسی طرح. تو یہ کیسے, مطلب ایک ایم این اے ایم پی اے کی اتنی ذمہ داری ان کی نہیں تھی کہ کم از کم اپنے ہی گاؤں میں تو کام کر لیتے؟ اسی وجہ سے بھائی جان شکریہ آپ کا, اسی وجہ سے میں مخالفت کرتا ہوں کہ انہوں نے بندے کو نہیں دیکھا ہے, بس اپنے علاقے کے ایک ضد, جیسے پہلے پٹن والوں نے یہ ضد کیا, ایک فضول پتھر رکھا, وہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں, ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعد میں وہ اس سے بھی بدتر بندے کو کھندیا سے لایا. یہ کھندیا کا روڈ یہ کرنگ تک سب میں نے بنایا ہے, سب کو پتا. لیکن یہ آپ کی بات ہے کہ ادھر 5 سال ہو گئے اس میں نے کہ اور کچھ نہیں ہوتا, اپنے علاقے کا روڈ تو بنا دیتا نا. ایم پی بھی ادھر کا تھا. بالکل, افسوس دونوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں, کوہستان والے غلط فیصلے کرتے ہیں, اس کا ہمیں یہ غلط چیز رزلٹ ملتا ہے, بس اور کوئی مسئلہ تو نہیں. اچھا عزیز صاحب, ایک اور بات کہ کوہستان میں اگر سیاسی استحکام کی ضرورت ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سیاسی استحکام آئے گی, اور کوہستان کی ترقی میں کا جو راز ہے وہ کس کے ساتھ اب لنک کریں گے, کہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے کوہستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائے؟ میں تو یہ پورے کوہستان والوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے خاطر کوئی ایسا بندہ لائیں, ایسا بندہ منتخب کریں جیسے مولانا باقی آیا تھا. اس مولانا باقی نے
کھندیا سے لے کر بنکھڑ تک اور بادشاہ سے لے کر بھٹیڑے تک پورے کوستان کو پورے پاکستان میں دکھایا تھا، پورے پاکستان میں دکھایا تھا۔ اور ضیاء الحق کے ابتباد میں ہمارے کنونشن تھی، اور کنونشن میں اس نے پورے ایک بات آ کر اس نے کہا کہ میں نے یہ پگڑی ضیاء الحق کو بولا کہ تمہارے سر پر ڈال دی، اور یہ کوستان آپ نے کوستان کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد کسی ایک بندے نے اس کوستان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی نہیں، کوئی بس آپ یہ سمجھے کہ کوستان کوئی ایسا بندہ یہ بیٹھ کر اتفاق کر کے ایسا بندہ لائے کہ جو ہر جگہ اپنے کوستان کے بارے میں کچھ بات کرے۔ کوستان تو آج سونا ہے، کوستان میں آج 3-4 ڈیم بن رہے ہیں۔ آپ خدا پر یقین کرو کہ یہ کوستان میں ہمارے میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوستان میں ایک بندہ بھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ یہ باہر کے لوگ آئیں گے اور کوستان میں یہ وہاں نوکریاں کریں گے آج الحمدللہ۔ اور یہ وہی کوستان ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، کبھی کدھر پھر رہے کبھی کدھر پھر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج یہ 5 سال ہو گئے کوئی قومی اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ آواز نہیں۔ اگلے 5 سال میں کسی نے وہ آواز اٹھائی ہے؟ وہ بھی پتہ نہیں کدھر سے کیلنڈر آیا تھا، اور یہ بھی کیلنڈر آیا، تو کیلنڈروں سے تو کام نہیں ہوتا نا۔ ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ کام کرے، ڈرائیور ہو تو وہ آگے ماہر ڈرائیور چاہیے، ہاں تو وہ گاڑی تو چلا سکے۔ ٹھیک ہے عزیز صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا۔ طلحہ محمود کے حوالے سے چمگویا ہے کہ وہ کوہستان سے انتخابات میں حصہ لے رہے، اس بات میں آپ کی کیا سیاسی تجزیہ آپ کا کیا ہے کہ واقعی وہ اس انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اگر لیتے ہیں تو ماضی میں آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ فضل حق صاحب بھی یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، عباس سرفراز نے بھی، تو ایسے میں اگر وہ آتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوہستان کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، اور یہ ورنہ میں آپ سے یہ پوچھ لیتا، یہ جو کوہستان کے حرکات ہیں نا، اس حرکات کی وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ حرکات ختم ہو جائے، جی، یہ کوئی بکریوں والے بھی امپیا بنا دیتے ہیں، کوئی کیلنڈر کو بھی وہ ایم این اے بنا دیتے ہیں، تو پھر اس وجہ چترال تو ہم سے زیادہ دور ہے، پسماندہ ہے۔ پورے پاکستان میں 137 کتنے وہ ہیں ضلع، ہمارا خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں جتنے بھی ہیں، کسی اور ضلع میں کوئی نہیں جاتا ادھر، اس لیے تو آتے ہیں نا، آگے بڑے بڑے سوراخ ہیں، ان کو نظر آتے ہیں کہ اس میں یہ سوراخ ہے، تو یہ اس کا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ پورے پاکستان میں ہمارا وزن کم ہوا ہے، پورے پاکستان میں کوہستان کے بچوں سے جو ایجوکیٹڈ ہے، میں سب سے اپیل کروں گا کہ آپ جاؤ، پورے پاکستان میں جاؤ، یہ جو قومی اسمبلی کا ہے، یہ جو اسلام آباد ہے، جو پشاور میں ہے، آپ جدھر بھی جاؤ ہمارا وہاں وزن ہی نہیں ہے، وہاں ہمارا کوئی پہچان نہیں ہے، وہاں کوئی پہلے جب بھی جاتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں، جب ہم سیکریٹریٹ میں جاتے تھے تو جب ہم کوہستان کی ٹوپی سر پر ہوتی تھی تو وہ پولیس والے کہتا اس کو چھوڑو، یہ باقی صاحب کا بندہ ہے۔ اور جس وقت ابھی جب بھی وہ کوہستان کی ٹوپی ہوتی تو وہ کہتے اس کو پیچھے دھکیلو، رہو، یہ بھیجا ہوا بندہ ہے۔ وہ بالکل کوہستان کا مسئلہ بالکل ہمارے بندوں نے، ہمارے کوہستان والوں نے سپر کیا ہے، لیکن میں جو نئے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ خدا کے خاطر آنے والے وقت میں کوئی اچھے بندے کو منتخب کرے تاکہ وہ ہر جگہ میں آواز اٹھائے۔ اچھا جی صاحب، بشام کے حوالے سے بات کریں گے۔ بشام میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، بہت سارے لوگ بشام کے حوالے سے کافی لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ معاملات جو ایڈمنسٹریشن سے خاص طور پہ سنبھالی نہیں جاتی، اس پہ کیا کہیں گے؟ بس میں آپ کے وساطت سے، میں ڈپٹی کمشنر شانگلے سے، میں آپ کے وساطت سے اسسٹنٹ کمشنر بشام سے اپیل کروں گا کہ خدا کے خاطر بشام ابھی سوات کے برابر ہو گیا ہے۔ بشام وہ بشام تھا جس وقت کوہستان کے 3-4 جگہوں سے سیلاب آیا ہے، ضلع اپر کوہستان میں آیا ہے، نیچے آیا ہے، وہ سب لوگ بشام میں ہیں، لیکن آج بشام میں کسی چیز کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی چیز خریدنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، لینے کا بھی نہیں ہے، دینے کا نہیں ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر سے اپیل کروں گا کہ وہ ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں خدا کے خاطر وہ اپنے اے سی صاحب کو بولے کہ یہ بشام کے یہ بازار کو چیک کرے اور اس میں ہر چیز کا کنٹرول کرے۔ تھاکوٹ میں ایک چیز کا ریٹ ایک جیسا ہے، اور مینگور میں ایک جیسا ہے، ابٹاباد میں ایک جیسا ہے، اور بشام میں تو دوسرا ہے، تو یہ ذرا مہربانی کرے۔ یہ ہمارا یہ سب بشام ایسا علاقہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، بالکل واحد ایک بشام ہے۔ اس میں آپ ٹی وی پر بھی سوال آیا تھا کہ جو کوہستان آپ اسلام آباد سے نکلو سست تک واحد بشام ہے جہاں جو بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ یہاں خوش ہوتا ہے۔
جی جی اور آگے وہ آتا ہے تو آگے اگر اتنی مہنگائی ہو تو پھر وہ تو بشام تو بدنام ہو جائے گا. اور یہ میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ یہ اس بشام کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دے دیں. ٹھیک اگر ہم سے کوئی مدد مانگے تو آپ کے تھرو پر ہم بھی ساتھ ان کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. ہاں تھینک یو سو مچ عزیز صاحب, آپ نے وقت دی. اور آپ جس طرح آپ نے عزیز صاحب کی آخری بات سنی کہ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بشام بازار میں, تو یہ ایک ان کی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس جن کی ذمہ داری ہے خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کے لوکل اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, فوڈز اتھارٹی والے ہیں, ان کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, ریگولر وزٹس کرے اور عوام کو جتنا ہو سکے پاسبل وے میں کہ وہ ریلیف پرووائڈ کر سکے. ان کی ذمہ داری ہے, ان کا یہی کام ہے, ان کی یہی ڈیوٹی ہے, اسی کی چیز کے ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کی تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے. لہٰذا اپنی جو ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, پروفیشنل ابلیگیشن ہے, وہ پوری کرے. عمر باچا کو جی ابھی اجازت. ایک اللہ حافظ.